اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم پہلا لیکچر کر رہے ہیں عربک گرامر پر. حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. گرامر کا سٹارٹ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو، مثلا کتابن عربک میں آپ پڑھیں گے کتابن، کتاب ہے اس کا اردو میں مطلب. القلم، قلم. اس کی مثالیں: فعل جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثلا عربک میں خلقہ، اس نے پیدا کیا، یا خلوقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے. مثلا فی جیسے میں، علا، من، الی، طرف. کلمے کی 3 اقسام ہیں، کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی شخص، حیوان، جگہ، چیز یا کوئی صفت، اس کو ہم اسم بولتے ہیں. فعل کسی کام کے کرنے ہونے کو فعل کہا جاتا ہے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اور اب ہم عربک میں لکھیں گے کہ فی ہے، جیسے علا، من، الا، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، حروف ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے. اسم کی بنیادی علامتیں ہیں. اسم 2 طرح سے عربک میں ہے، ایک اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ اور اسم نکرہ. دیکھیں، اسم کی بنیادی 2 علامتیں ہیں، 2 ہیں. ایک ال استعمال ہوتا ہے، دوسرا تنوین. تنوین سمجھ لیں کہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے. 2 زبر آ جائیں، نیچے جو دیا ہوا ہے 2 زیر کا نشان ہے، اور اس طرح سے 2 پیش. ال جس کے ساتھ بھی آئے گا جس عربک میں، وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے انگلش میں دی کا ورڈ آتا ہے، یہ پرٹیکولر ناؤن کے لیے ہوتا ہے. یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے. ال کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا ہے. مثلا الکتاب، یعنی ایک کوئی خاص کتاب جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. الکتاب. دا بک جیسے لکھتے ہیں عربک میں، انگلش میں. الباب، دروازہ، جیسے انگلش میں لکھتے ہیں دا ڈور. الارض، زمین، دا ارتھ. الرسول، جیسے دا پروفٹ. تو اسم میں جہاں کہیں ال آتا ہے تو اس کو وہ مخصوص کر دے گا. تو اسم کی 2 اقسام ہوئیں، ایک آپ کا اسم نکرہ اور اسم معرفہ. تو یہ اسم معرفہ کی نشانی ہے، عربک میں ال ساتھ لگتا ہے. تنوین ڈبل حرکت، یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے. 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیشوں کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے، یعنی اس میں نکرہ بنتا ہے اسے. اور تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں
کا ہے، اے کا ہے، یعنی آ بک جس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آ بک، آ ڈور، آ گارڈن، آ پین. اس میں کتاب، یہ دیکھیں دو پیش آ گئی ہیں، یہ تنوین ہے. باب، دروازہ. قلم، قلم، کوئی قلم، کوئی ایک قلم. جنت، باغ. جنت کا مطلب ہے باغ. کہ نوٹ یہ کریں کہ دونوں ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم یا تو آ ڈور لکھیں گے یا پھر دا ڈور لکھیں گے، آپ بک لکھیں گے یا جسٹ ہم دا بک لکھیں گے. تو اسی طرح عربی میں ال اور تنوین اکٹھی نہیں آ سکتے. جس کے ساتھ ال ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور جس کے ساتھ تنوین ہے تو وہ نکرہ، اس میں نکرہ بن جاتا ہے. تو نوٹ میں یہ لکھا ہے ال اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا. اور یہ دونوں علامتیں ایک اسم پر ایک ساتھ لانا درست نہیں. مثلا الکتاب نہیں لکھا جائے گا، جیسا کہ دا آ بک نہیں لکھا جاتا، تو یہ درست نہیں ہے ایسا. اچھا دیکھیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہم کسی بھی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. مثلا وہ ایک سبجیکٹیو کیس ہو سکتا ہے، انگلش میں اگر بات کریں سبجیکٹیو کیس ہے، یا اس کو آپ فاعلی حالت بولتے ہیں، اور یا وہ مفعولی حالت ہوتے ہیں، حالت مفعولی، یا اس کو ہم آبجیکٹیو کیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری حالت ہے اضافی حالت، جیسے ہم پوزیسیو کیس کہتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا، ہی ایک فاعلی حالت ہے، اور ہم مفعولی حالت ہے، اور ہز اضافی حالت ہے. جیسے آئی ایک فاعلی حالت ہے، میں اس کا مطلب ہوتا ہے، اور مفعولی حالت میں می آ جاتا ہے، اور اس کی جو اضافی حالت ہے وہ مائی یا مائن لکھتے ہیں. اس طرح وی، اس اور آور 3 حالتیں ہوتی ہیں. تو 3 حالتوں میں اب عربک میں یہ ہم نے 3 لفظ پہلے دفعہ ہم نے سننا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. فاعلی حالت کو رفع کہا جاتا ہے، رفع، حالت رفع. دوسری حالت کو نصب کہا جائے گا، جو آبجیکٹیو کیس ہے، جو مفعولی حالت ہے. تیسرا جر، حالت جر، یعنی اضافی حالت. 3 حالتیں ہوئیں. ایک ہے آپ کی رفع فاعلی حالت، نصب مفعولی حالت، اور جر یہ اضافی حالت. تو 3 حالتیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ تنوین بدلنے سے اس کی حالت بدل جائے گی. رفع کی حالت کے لیے جو اسم ہے، اس میں نکرہ جو ہے، اس کو ہم 2 پیش کے ساتھ تنوین استعمال کرتے ہیں، یعنی فاعلی حالت. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں محمد کا جو ہے یہ فاعلی حالت ہے، رائٹ. اور جو 2 زبر ہیں یہ مفعولی حالت، یعنی حالت نصب. محمدن. اچھا، اس کا ایک قاعدہ ہے، جب اس کا ہم نے فاعلی حالت سے جب ہم نے مفعولی حالت عربک میں بنانا ہوتا ہے تو یہ ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں استثناء وہ آپ کو بتایا جائے گا ابھی تھوڑی دیر بعد. جیسے یہاں آ گیا دال 2 زبر کے ساتھ الف بڑھا دیا گیا ہے محمدن، اور 2 زیر جو ہیں اس کے لیے یہ حالت جر، یعنی اضافی حالت محمدن. اس طرح سے دیکھیں شیئن، شیئن، یہاں بھی ایک الف کا اضافہ ہو گیا ہے. شیئن، آخر میں ان تھا، حالت رفع، اور اس کو جب حالت نصب بنایا گیا ہے تو ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ ساتھ 2 زبر کر دی گئی ہیں. اور یہاں شیئن 2 زیر. اور جب حالت جر بناتے ہیں تو اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا،
صرف نصب کی حالت میں اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. جنتن، ہاں یہ جو گول تا ہے اس کو ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں. گول تا اگر ہو تو اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. حالت نصب بناتے ہوئے اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. یعنی جنتن، 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 تو تین حالتیں ہیں. اس طرح سماعن اور سماعن، ان، سماعن. اب ایک اور ہے، اس میں دو استثناء ہیں. ایک یہ کہ گول تا آتی ہے تو آپ حالت نصب کے لیے الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. اور دوسرا استثناء اس میں ہے کہ اگر الف اور حمزہ آتی ہے آخر میں تو اس وقت بھی اس میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. یعنی آلریڈی یہاں الف موجود ہے. جب آلریڈی الف موجود ہو تو پھر یہاں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے. یعنی سماعن سے بنے گا سماعن، اور جب حالت جر میں جائیں گے تو وہ سماعن. دو زیر ہیں، یہاں دو زبر ہیں، یہاں دو پیش ہیں. اس طرح سے سوءن تو سوءن، ٹھیک ہے، اور سوءن. یعنی آخری دو الفاظ پہ غور کریں. الف اور حمزہ آئے تو بھی یہاں حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اور ایک اور استثناء ہے اس کے اندر، واو اور حمزہ. اگر واو اور حمزہ آتا ہے تب بھی الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. تو بیٹا تین قسم کی یہاں استثناء ہے. یعنی الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. ایک یہ کہ دو یہ گول تا آئے، یعنی تائے مربوطہ ہو تو بھی الف کا اضافہ نہیں ہوتا. دوسری کیا تھا کہ الف اور حمزہ ہو یا واو اور حمزہ. الف آخری دو لفظ جو دو حروف الف اور حمزہ آ جائیں، جیسے واو اور حمزہ آ جائیں تو بھی الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. اب یہ دوبارہ سمجھ لیں، حالت رفع کے لیے دو پیش یوز کی جاتی ہیں. حالت نصب میں دو زبر لگائی جاتی ہیں، اور اسم میں اور حالت جر کے لیے دو زیریں لگائی جاتی ہیں. محمدن، محمدن، یہاں الف کا اضافہ ہوگا کیونکہ نہ گول تا ہے اور نہ ہی الف اور حمزہ آخری حروف ہیں، اور نہ ہی واو اور حمزہ آخری حروف ہیں. اس لیے دال کا اضافہ، اس میں الف کا اضافہ کر کے پھر آپ دو زبر کر دیتے ہیں. دو پیش کی جگہ دو زبر کر دیتے ہیں. تو محمدن، محمدن. شیئن، یہاں بھی تینوں باتیں نہیں ہیں. تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. نہ گول تا ہے، نہ واو اور حمزہ ہے، نہ ہی الف اور حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے الف کا اضافہ ہوگا. شیئن، جب حالت نصب بنائیں گے تو شیئن، شیئن. حالت جر میں شیئن. اب گول تا ہے اس لیے یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا جب ہم حالت نصب بنائیں گے. جنتن، جنتن، الف نہیں آ رہا. اور یہاں جنتن حالت جر، یعنی اضافی حالت. بنتن، ہاں گول تا نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر گول تا ہوتی تو ہم الف نہ بڑھاتے، جبکہ یہاں آپ کے جو تائے مبسوطہ کہتے ہیں اسے، یعنی تائے تا، یعنی تے سے، یعنی تا سے، تا عربی میں ہم تا پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا، یہ تا تائے مبسوطہ، تو یعنی سالم، یعنی پوری کی پوری تا. تو تائے مبسوطہ ہو تو پھر وہ قانون نہیں، وہ ایکسیپشن نہیں ہے کہ یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا یہاں. تو صرف گول تا ہو اور الف اور حمزہ ہو اور واو اور حمزہ ہو، وہاں الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ادروائز تمام اسماء میں اس کو جب آپ تین حالتیں دیتے ہیں، حالت نصب جب دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ الف کا اضافہ کرتے ہیں. سماعن، سماعن، سماعن. بنتن، لڑکی اس کو ہے مطلب اس کا بنتن اور بنتن. سوءن، سوءن، سوءن. اب یہی باتیں جو ابھی میں نے بات کی آپ کو، اس کی ایکسپلینیشن ہے. جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں اس کے آخر میں
ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے مثلا محمدن سے محمدن لکھنا غلط ہے، بلکہ محمدن الف لگا کر لکھا جائے گا. اس طرح کتابن سے کتابن، یعنی یعنی با ہے آخری حرف، اس آخری حرف کے بعد ہم نے الف لگانا ہوتا ہے. جیسے یہاں دال تھا اور دال کے بعد الف ہے، تو ساتھ دو پیش کو ہم دو زبر میں بدل دیتے ہیں. کتابن سے کتابن، یعنی کتابن جو ہے وہ آپ کی مفعولی حالت ہے، اور اسی طرح محمدن یہ ہے مفعولی حالت، اور محمدن ہے یہ فاعلی حالت ہے. دوسرا قانون دیکھیں، اس قاعدہ کے دو استثناء ہیں. اول یہ کہ جس لفظ کے آخری حرف گولتا یعنی تائے مربوطہ ہو، اس پر دو زبر لگتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ایک بات، گولتا ہو تو پھر آپ نے جب فاعلی حالت سے مفعولی حالت بنانا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جب آپ نے اس کو رفع سے اس کو نصب میں لانا ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. مثلا یہاں دیکھیں یہ ہے جنتن، لکھنا غلط ہے، اسے جنتن لکھا جائے گا، الف کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ گولتا ہے اس کے اندر، جنتن کے اندر. اس طرح بنتن، ہاں یہ کیونکہ گولتا نہیں ہے، تائے مربوطہ نہیں ہے، بلکہ یہ لمبی تا ہے، یعنی تائے مبسوطہ ہے، اس لیے اس پر استثناء کا اطلاق نہیں ہوا، اور حالت نصب میں اس پر دو زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ کیا گیا ہے. یعنی جب آپ بنتن سے بنتن لکھتے ہیں تو الف کا اضافہ ہوگا. دوسرا استثناء یہ بھی ہے کہ جو لفظ الف یا واو کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، یعنی ابھی میں نے بتایا تھا کہ جو حمزہ آخری دو حروف آپ کے الف اور حمزہ ہوں یا واو اور حمزہ ہوں، تو یہ بھی استثناء میں ہے، اس میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اس کے آخر میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا. مثلا سماعن سے سماعن، سون سے سوان، یعنی واو اور حمزہ ہے آخری حروف. یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ حمزہ سے پہلے اگر واو آتا ہے یا حمزہ سے پہلے الف آتا ہے تو بھی آپ رفع سے جب نصب میں جائیں گے تو اس وقت الف کا اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف دو پیش کو دو زبر میں بدل دیتے ہیں. دیکھیں شیئن، یہاں آپ کے پاس حمزہ کے اوپر دو پیشیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے نہ واو ہے نہ الف ہے، تو اس لیے یہاں الف کا اضافہ ہوگا، یہ استثناء میں نہیں ہوگا. شیئن کا لفظ بھی حمزہ پر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل الف یا واو نہیں ہے بلکہ یا ہے، اس لیے اس پر دو زبر لگاتے وقت الف کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی شیئن سے شیئن بن گیا. تو یہ ہم نے آج کے سبق میں، اس کو میں ریوائز کرتا ہوں، آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اسم کی تین حالتیں ہیں. ایک آپ کی فاعلی حالت جسے رفع کہا جاتا ہے، دوسری مفعولی حالت جسے حالت نصب کہا جاتا ہے، اور تیسری حالت اضافی حالت جس کو آپ حالت جر کہتے ہیں. اور انگلش میں بات کریں تو یہ جو حالت فاعلی حالت ہے اس کو سبجیکٹیو کیس کہتے ہیں یا نومینیٹیو کیس کہتے ہیں، اور جو مفعولی حالت ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس، یا اس کو مفعولی حالت کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو نصب پڑھا جائے گا. رفعن سے ہے رفع حالت، نصبن سے نصب، اور جرن سے حالت جر، اور یہ حالت اضافی جس کو پوزیسیو کیس کہا جاتا ہے. اس طرح ہر اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں. اب یہاں چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ اسم ہو، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. محمدن سے، اور اس کی پہچان ہے جو حالت رفع ہے یا فاعلی حالت ہے اس میں دو پیشیں آتی ہیں، اور جو مفعولی حالت ہے دو زبر ہوتی ہے آخری حرف کے اوپر، اور جو اضافی حالت ہے جس کو حالت جر کہتے ہیں عربی میں، اور وہ دو زیر ہوتی ہیں آخری حرف کے اوپر.
لہذا یہاں جیسے مثال ہے محمدن، 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 اس میں دو استثناء ہیں. ایک گول تا آ جائے تو آپ نے الف کا اضافہ نہیں کرنا حالت نصب میں. یعنی جب آپ نے مفعولی حالت بنانی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گول تا آتی ہے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اور دوسری ایک اور بات کہ جب آخری حرف حمزہ ہو اور حمزہ کے پیچھے دیکھیں گے آپ، اگر الف ہے حمزہ کے پیچھے تو بھی الف کا اضافہ نہیں کریں گے، اور اگر حمزہ کے پیچھے واو ہے تو بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا جب آپ رفع سے حالت نصب میں جاتے ہیں. تو حالت نصب میں گول تا ہو تو الف کا اضافہ نہیں کرنا، بلکہ صرف آپ دو زبر کے ساتھ اس کو حالت نصب بنا دیں گے. اور دوسرا ہے کہ آخری حرف حمزہ ہو اور پیچھے واو یا الف آ جائے. تو اس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں شیئن، شیئن، کیونکہ حمزہ کے پیچھے یا ہے، الف نہیں ہے نہ واو ہے، تو اس لیے الف کا اضافہ کیا جائے گا حالت نصب بناتے ہوئے. اور حالت جر میں اس طرح کا کوئی نئی چیز کہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. آپ نے صرف دو زیر لگا دیں جو رفع حالت سے حالت جر بنانی ہے، تو تنوین اب دو زیر والی لگا دیں گے تو وہ حالت جر بن جائے گی یا اضافی حالت جسے کہتے ہیں. جنتن، یہ کیونکہ گول تا ہے اس لیے یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. جنتن، جنتن، بنتن، یہ گول تا نہیں ہے، بڑی تا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تائے مبسوطہ کہا جاتا ہے. بنتن، اس لیے الف کا اضافہ ہوگا یہاں. بنتن، بنتن، کہ لڑکی، اس کا مطلب بنت کا مطلب لڑکی. سماؤن، آسمان. سماءن، سماءن، یعنی ہم اسم کے تین حالتوں میں چلے گئے. ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ اسم دو طرح سے ہوتے ہیں. ال لگا دیں اس میں معرفہ، اور تنوین لگا دیں. اب یہ ساری تنوین ہیں، وہ دو پیش، دو زبر یا دو زیر. تو یہ حالت اسم اس میں نکرہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات پڑھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کہ ال اور تنوین اکٹھی نہیں آ سکتی. یہ اسی طرح سے جیسے کہ اگر کوئی اسم معرفہ ہے تو وہ معرفہ ہی ہے، نکرہ نہیں ہوتا. یا اس میں نکرہ ہوگا یا وہ اس میں معرفہ ہوگا. اب دیکھیں سماؤن، سماعن، سماعن، حمزہ کے پیچھے الف ہے، اس لیے جب حالت نصب بنائی ہے تو وہ الف آلریڈی موجود تھا، اس لیے یہاں الف کا اضافہ نہیں کرنا پڑا. آخری لفظ دیکھیں سوءن، اس میں حمزہ کے پیچھے واو آ رہا ہے، اس لیے الف کا بغیر الف کے اضافہ کیے حالت نصب بنا دیں گے. سوءن. اور حالت جر میں تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جسٹ آپ دو زیریں لگا دیں گے، تنوین لگائیں گے. سوئن. یہی ایکسپلینیشن اس سلائیڈ میں دی گئی ہے کہ جب حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں اور اس کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر محمدن سے محمدن، الف لگا کر دو زبر لگائیں گے، یہاں دال کے اوپر دو زبر لگا دیں تو یہ مفعولی حالت یا حالت نصب بن گئی ہے. کتابن سے کتابن، اور یہ استثناء کی بات ہو رہی ہے کہ دو گولتا ہو تو الف کا اضافہ نہیں کرنا، حمزہ کے پیچھے الف ہو اور حمزہ کے پیچھے یا حمزہ کے پیچھے واو ہو تو الف کا بغیر الف کا اضافہ کیے صرف دو زبر لگا کر اس کو حالت نصب میں تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی کے باقی 15-20% اسما جو معرب منصرف نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جن کے آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، بلکہ وہ صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے، لیکن نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، یعنی غیر منصرف. ٹھیک ہے. یعنی دیکھو اسم تین حالتیں، ابھی ہم نے کہا تین حالتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ پوری عربک میں کوئی تقریباً 15-20% الفاظ ایسے ہیں، اسم ہیں جو 15-20% کہ جس میں رفع، نصب اور جر تینوں ایک جیسے نہیں، تینوں ڈفرینٹ نہیں ہیں، بلکہ رفع اور جو نصب اور جار ہیں وہ ایک جیسے ہیں، رفع کچھ اور ہے. اب دیکھیں ایسے اسما کو عربی قواعد میں
غیر منصرف یا صرف غیر معرب غیر منصرف یا صرف غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں دیکھیں ذرا. جیسے دیکھیں ابراہیم ایک نام ہے, ابراہیم یہ نصب حالت نصب ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو بناتے ابراہیمی, نو اس کا جو حالت جر ہے وہ بھی ابراہیم ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی نام ہے اگر وہ اسم معرفہ ہوتا ہے اور اس میں جیسے مثال کے طور پر اگر یہ ایک سنگل پیش آ رہی ابراہیم, اس میں حالت نصب ابراہیم اور ساتھ ہی جو حالت جر ہے وہ بھی ابراہیم ہے. اسی طرح مکہ دو, مکہ دا, مکہ دا, ٹھیک ہے, یعنی زیر نہیں آتی بلکہ ایسے. مریم مریم مریم, یعنی اگر آپ کو مفعولی حالت مریم کو لکھنا ہے تو مریم, اور اگر اضافی حالت بنانی ہے حالت جر تو مریم. اسرائیل اسرائیل اسرائیل. احمر یہ کلر کو کہتے ہیں ریڈ کلر, احمر, جیسے حلال احمر. احمر احمر. اسود یہ سیاہ رنگ کو کہتے ہیں, جیسے حجر اسود کہتے ہیں, وہ سیاہ رنگ کا پتھر تھا. اسود اسود اسود, ٹھیک ہے, اسود سیاہ, اسود اسود. یعنی اس سلائیڈ میں کیا آپ دیکھ رہے ہو, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر, جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ محمدن محمدن محمدن, شیئن شیئن شیئن, یہ تبدیل ہو رہے تھے, رفع نصب اور جر میں تبدیل ہو رہے تھے تینوں حالتوں میں. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں عربک میں, تقریباً 15 سے 20% الفاظ یوں کہہ لیں کہ اسماء ایسے ہیں کہ جو نصب اور جر ایک جیسی حالتیں ہیں, ان میں تبدیل نہیں ہوتے. تو جیسے کچھ ہمیں اس سٹیج کے اوپر یہ جو الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ اگر فرض کریں ابراہیم, اگر پوچھا جائے کہ اس کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہے تو آپ کو یاد رہے ابراہیم, اور حالت جر بھی اس کا ابراہیم ہے. اس طرح مکہ تو سے مکہ دا مکہ دا. مریم یہ آپ کو الفاظ یاد رکھنے ہوں گے, مریم مریم. اسرائیل اسرائیل اسرائیل. احمر احمر احمر. اسود اسود اسود. عربی زبان کے کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہیں جو رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیل نہیں ہوتے, تینوں حالتیں سیم ہیں. جیسے ہاذا, یہ حرف اشارہ ہے, ہاذا ہاذا. حالت نصب میں بھی یہی پڑھا جائے گا ہاذا, اور حالت جر میں بھی یہی پڑھا جائے گا ہاذا. الذی جو کہ, الذی, اور اس کو بھی ایسی حالت جار میں یہی پڑھا جائے گا الذی, یہ بھی الذی. تل کا, یہ مونس کے لیے وہ بولا جاتا ہے تل کا, حالت جار میں بھی تل کا ہے اور حالت نصب میں بھی تل کا ہے. یہ تین الفاظ آپ ایٹ لیسٹ آپ کو یہاں یاد کر لیں. ہاذا کی تینوں حالتیں, جر رفع اور نصب تینوں حالتیں سیم ہیں, الذی کی بھی اسی طرح سیم ہے, اور تل کا میں بھی. تو یہ سلائیڈ آپ ذہن نشین کر لیں. عربی زبان میں کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہیں جو رفع نصب جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے اور تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ایسے اسماء کو مبنی کہتے ہیں اور ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو لینگویج ہے, لینگویج کے ماتحت نہیں ہوتی کوئی بھی زبان. جیسے عربک زبان ہے تو گرامر بعد میں بنتی ہے. گرامر بیسیکلی اصولوں پر سوچ بچار کر کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کے قوانین بنائے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے قوانین یہاں بنے ہیں تو پھر اس کی زبان بنتی ہے, نو. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان قوانین سے, قاعدہ قانون سے باہر ہوتی ہیں. تو جو اہل زبان ہے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ
کس طرح سے اسما کو وہ لے رہے ہوتے ہیں. کسی لفظ کو اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات یعنی زبر، زیر یا پیش کی تبدیلی سے ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ دیتے ہیں. دیکھو یہ خیال رکھیے، اعراب اور جو حرکت ہے اس میں فرق ہوتا ہے. یہ زیر، زبر، پیش یہ حرکات ہوتی ہیں. جیسے اے ای آئی او یو جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا انگلش میں، یہ حرکات کے لیے ہوتا ہے، یہ واول لیٹرز جو ہیں. سو یہاں یہ زیر، زبر، پیش ہوتی ہیں عربک میں. اور یہ اگر تو آخری حرف کے ساتھ آتا ہے تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی اعرابی حالت ہے، یعنی وہ فاعلی حالت ہے، وہ مفعولی حالت ہے، یا وہ اضافی حالت ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہے، یا وہ نصب کی حالت میں ہے، یا وہ جر میں ہے. لیکن اس کے پیچھے جتنے بھی حرکات آتی ہیں اس کو حرکات پڑھا جائے گا. جیسے پیش ہے، نون ہے، منافقن میں آپ پورے ورڈ کو دیکھیں، منافقن، یہ جو کن ہے آخری کاف کے اوپر جو تنوین ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ اعراب بتا رہے ہیں. کن میں جو دو پیشیں تنوین ہے یہ اعراب ہے، اور پیچھے جتنی بھی آگے حرکات اس کو کہا جائے گا، یہ پیش ہے، نون ہے یا زیر ہے، تو ان کو حرکات کہا جاتا ہے. اب دیکھیں دوبارہ اس سلائڈ کو پڑھتے ہیں. کسی لفظ کے اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات یعنی زبر، زیر یا پیش کی تبدیلی سے ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ دیتے ہیں. یہ اعراب نہیں ہوتا، ہم اس کو حرکات تو کہیں گے، اعراب نہیں کہیں گے. جبکہ ان دونوں میں فرق ہے. اعراب اور حرکات کے فرق کو ہم ایک لفظ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں. لفظ منافقن کے آخری حرف کاف پر جو دو پیش ہیں یہ اس لفظ کا اعراب ہے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ فاعلی حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے. جبکہ کاف سے پہلے کے حروف پر جہاں کہیں بھی زبر، زیر اور پیش لگی ہوئی ہے وہ سب اس لفظ کی حرکات ہیں. اس طرح لفظ ابراہیم اب منہ بتا رہا ہے، آخری میم کے اوپر پیش بتا رہا ہے کہ یہ فاعلی حالت ہے. اگر ہوتا ابراہیمہ تو آخری زبر بتا رہا ہوتا کہ یہ یا تو حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. سو آخری لفظ کے اوپر جو حرکت ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی اس کو اعراب نہیں کہیں گے، ان کو حرکت یا حرکات بولیں گے کہ زیر، زبر، پیش. ابراہیموں کے آخری حرف میم پر ایک پیش اس کا اعراب ہے، جبکہ اس سے پہلے کے حروف پر زبر اور زیر اس کی حرکات ہیں. سو اس سلائیڈ میں آپ نے یہ سیکھا کہ اعراب بولا جائے گا یا حرکات بولی جائے گی. زیر، زبر، پیش کو حرکات کہیں گے یا اعراب کہیں گے. اعراب آپ کو آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو اعراب بولا جاتا ہے. اسم کی آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو اعراب بولیں گے، لیکن جو اعراب کے پیچھے ہے وہ سب کے سب حرکات بولی جائیں گی. زبر جب حرکت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اسے فتح کہتے ہیں. زبر کو فتح بولا جاتا ہے، اور زیر کو کسرہ بولا جائے گا، اور پیش کو ضمہ بولا جائے گا. زبر جب حرکت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اسے فتح کہتے ہیں، اور اعراب میں اسے نصب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ضرب میں اب دیکھیں نصب حالت میں آپ اس کو زبر کی طور پہ لے کے جاتے ہو، اور جو پیش ہے وہ آپ رفع کی حالت میں لے کے جاتے ہو اس کو، اور جو زیر ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ حالت جر کے لیے ہوتا ہے. زیر کو حرکت میں کسرہ، حرکت کو کسرہ بولا جاتا ہے، اور اعراب میں جر کہتے ہیں اسے. اس طرح پیش کو حرکت میں ضمہ کہتے ہیں اور اعراب میں رفع کہتے ہیں. اس کا ایک ٹیبل بنا دیا گیا ہے. فتح حرکات کی شکل میں فتح بولیں گے، یعنی زبر، کسرہ یعنی
اس کو حرکات میں اگر اس کو بولنا ہے تو اس کو کسرہ بولا جائے گا، اور ضمہ بولیں گے پیش کو. لیکن اعراب کی صورت میں وہی تین حالتیں ہیں ہماری، نصب، جر اور رفع. رفع فاعلی حالت ہے، نصب مفعولی حالت ہے، اور جر یہ ہے اضافی حالت. تو حالت رفع میں دو پیش ہوتی ہیں، حالت نصب میں دو زبر ہوتی ہیں، اور حالت جر میں دو زیر ہوتی ہیں. تو اس سلائیڈ میں کیا سیکھا ہے ہمیں؟ ہم نے کہا اعراب کا ایک الگ نام رکھ لیتے ہیں. جب نام بولیں تو پتہ چلے گا اعراب کی بات کر رہے ہیں. اگر میں فرض کریں اعراب میں کہتا ہوں جر، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ حرکات میں اس کو کسرہ بولا جائے گا، یعنی دو زیر ہوتی ہیں جر. حالت اعراب میں جر بولا جائے گا دو زیروں کو، اور دو پیشوں کو کیا کہیں گے؟ اعراب کی صورت میں رفع، اور حرکات کی صورت میں ضمہ. دو آدمی ضمہ ضمہ یا ضمہ بولتے ہیں. اور نصب یہ دو زبر ہوتی ہیں، اور سوری ہاں یہ فتح میں فتح دو زبر کو کہتے ہیں، اور یہ نصب ہوتا ہے مفعولی حالت. عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے یہ دیکھا کہ یہاں مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں. یہ اچھا اس سلائیڈ کے اندر بیٹا آپ کو سکھایا جانے لگا ہے، سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ مذکر مونس. کہ پہلے ہم نے سیکھا کہ جو اسم ہے وہ دو حالتیں ہوتی ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. معرفہ کے لیے الف لام کا اضافہ کرتے ہیں شروع میں، اور جو نکرہ ہے وہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، یا دو زبر ہوں گی، یا دو زیر ہوتی ہیں، یا دو پیشیں ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اضافی حالت، پھر مفعولی حالت اور فاعلی حالت. یہ تین حالتیں ہیں. اب ہم جا رہے ہیں کہ لفظ جو ہے یا اسماء جو ہیں وہ مونس ہے یا کہ مذکر ہے. عربی میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ مونس کا دیکھا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مونس کے لیے قاعدہ قوانین ہے، مذکر کے لیے نہیں ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا یہ مونس ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی لفظ مونس کے کچھ اصول یہاں وضع ہو جائیں گے، اور اگر وہ مونس نہیں ہے تو ہم اس کو مذکر کنسیڈر کریں گے، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے ہمارے رول سے مونس ہے تو پھر وہ مونس. عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے یہ دیکھا کہ یہاں دیکھیں، میں نے بھی یہی بات اب سے پہلے عرض کی تھی کہ لینگویج کو دیکھا جاتا ہے پھر قوانین بنتے ہیں. جو علماء نحو ہیں قاعدے قوانین بنانے والے، انہوں نے جب عربی اسماء پر غور کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں، مگر مونس اسماء معلوم کرنے کی کچھ علامات ضرور ہیں، جنہیں علامات تانیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علامات تانیث. لہذا عربی سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی اسم کے استعمال میں اس کی جنس کو متعین کرنے کے لیے علامات تانیث کے لحاظ سے اس کو دیکھیں. یعنی جو مونس بنانے کے قانون ہیں اس کے ساتھ پرکھا جائے گا. کسی بھی اسم کو، عربی اسم کو دیکھیں گے کیا وہ اس علامات تانیث میں آتی ہیں. اگر نہیں آتی تو مذکر کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اگر ہوں گی تو اس کو مونس مان لیا جاتا ہے. اگر اس میں تانیث کی کوئی بات پائی جاتی ہے تو وہ اسم مونس شمار ہوگا، ورنہ اسے مذکر ہی سمجھا جائے گا. کسی اسم میں تانیث کی شناخت کے حسب ذیل طریقے ہیں. اب ہمیں اگلے سلائیڈ میں یہ دیکھنے لگیں گے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علامات تانیث کیا ہیں. مطلب ایک مثال دیتے ہیں علماء کرام کے، گول تا آ جائے تو وہ مونس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اصول ہیں، تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا، یہ دو طرح سے مونس کہا جاتا ہے، کہ مونس حقیقی اور دوسرا قیاسی. دو طرح سے مونس حقیقی وہ ہوتی ہیں جن کا مذکر ہوگا ساتھ، جیسے امن
माँ को कहा जाता है अबुन, बाप, माँ बाप, यानी उसका हमें मुज़क्कर अवेलेबल होता है। तो ये मुन्नस हकीकी कहलाती हैं। तो इसी तरह अगर एक लफ्ज़ देखूं, राजलुन, रजुलन, या हाँ रजुलन, मर्द को कहा जाता है। और इस औरत, उसको जैसे औरत के लिए क्या होता है, इम्राअतुन। इम्राअतुन एक औरत को कहते हैं इम्राअतुन, और इसकी जमा होते हैं निसाउन। इम्राअतुन सिंगुलर है ये, इम्राअतुन, और इसका प्लूरल है निसाउन। यानी इसका मतलब इम्राअतुन और राजुलन ये मुज़क्कर मुअन्नस अवेलेबल है। सो इसको हम कहेंगे मुअन्नस हकीकी। और मुअन्नस से क्यासी क्या होगा, जैसे इसकी अगर हम इसमें ऐसा होगा कि इसमें मुअन्नस वहाँ नहीं है, उसका मुज़क्कर नहीं अवेलेबल होता है। जैसे देखें जन्नतुन, अब जन्नतुन एक हमारा मुअन्नस का ये एक रूल होता है कि गोलता आती है, और जन्नतुन, बाग, सलातुन ये हम मुअन्नस के तौर पर लेते हैं। अरबी में इनको मुअन्नस के तौर पर लिया जाता है। हसनातुन, अब ये वो अल्फाज हैं जो तुन यानी मुअन्नस में आएंगे, ऐसे काफिरातुन, काफिरातुन, ठीक है। जन्नतुन में अब डायरेक्ट कोई इस तरह से हमें कोई मुज़क्कर अवेलेबल नहीं होता। इस तानीस को हम कहते हैं मुअन्नस क्यासी। अब ये दो स्लाइड्स हम दोबारा देख लेते हैं। मुअन्नस हकीकी, पहला तरीका ये है कि लफ्ज़ के मानी पर गौर करें। अगर वो किसी हकीकी मुअन्नस के लिए है, यानी इसके मुकाबला पर मुज़क्कर या नर जोड़ा भी होता है, जैसे मिसाल दे रहे हैं, इम्राअतुन औरत को कहते हैं, के मुकाबला में राजुलन मर्द। जैसे उम्मुन माँ के मुकाबला पर अबुन बाप वगैरह। दो मिसालें दी हैं मुअन्नस हकीकी में स्लाइड्स में। एक दी है उन्होंने इम्राअतुन और दूसरी दी है उम्मुन। ये वो कह रहे हैं कि ये दोनों मुअन्नस हकीकी हैं। क्यों? क्योंकि ये नर भी इसका मौजूद है, जैसे राजुलन इमरातुन का, और उम्मुन में अबुन, तो लाजमन मुअन्नस होगा। ऐसे इसमा को मुअन्नस हकीकी कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज़ को देखें कि क्या इसमें तानीस की कोई अलामत मौजूद है। ये अलामत 3 हैं, और इनमें से हर एक इसम के आखिरी हिस्सा में आती हैं। अलामत ये हैं, या तो गोलता हो, इसको क्या ताए मरबूता कहते थे, गोलता को ताए मरबूता, और याद है आपको। और जो ता थी जिसको हमने पूरा लिखा था उसको मबसूता कहा जाता है, ताए मबसूता। तो ये यहाँ है ताए मरबूता। एक अलामत ये है कि गोलता आ जाए तो वो समझें कि ये लफ्ज़, ये जो इसम है ये मुअन्नस है। या दूसरी अलामत है कि आखिरी हरफ अलिफ और हमज़ा हो और पीछे ज़बर हो, या फिर अलिफ और या हो। यानी अलिफ, ये आपको बताया जा रहा है कि ज़बर अलिफ हमज़ा, और यहाँ खड़ी ज़बर और या, खड़ी ज़बर और या अगर हैं, यानी कोई इसम अगर इनमें से किसी एक के साथ ख़त्म होता नज़र आए तो इसे मुअन्नस समझा जाएगा। ऐसे इसमा को मुअन्नस क्यासी कहा जाता है, क्यास किया जा रहा है मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस क्यासी। यानी पहला गोलता हो,
ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ زبر الف اور حمزہ، زبر، یہ دیکھیں زبر الف اور حمزہ آ جائے. دوسری بات اور تیسری علامت مؤنث ہونے میں کھڑی زبر اور یا ہو. تو یہ دہرا لیں، گولتا ہو، زبر الف حمزہ ہو اور کھڑی زبر اور یا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ مؤنث ہوگا. اس کی کچھ مثالیں آگے آ رہی ہیں. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جن الفاظ کے آخر میں گولتا آتی ہے عربی میں انہیں مؤنث مانا جاتا ہے. مثلا جنتن یا صلاتن وغیرہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. نیز اکثر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے. مثلا لفظ کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے گولتا کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے کافرن، اس کو ہم اس کا اگر مؤنث بنانا ہو تو ہم کہیں کافراتن. حسن، حسناتن. ٹھیک ہے. اس قاعدہ سے گنتی کے چند الفاظ مستثنا ہیں. کچھ الفاظ ہیں جو ایسا نہیں ہوتا، ان پہ غور کریں. خلیفاتن، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا حکمران، اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. اور یہ اب یہ والی وہ گولتا نہیں ہے، یہ کوئی اسم، یہ کوئی مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ الفاظ مستثنا ہیں. جیسے خلیفاتن، علاماتن، علامہ. اور علامہ بھی ایک بہت بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، یہ آلریڈی نر ہیں، حالانکہ ان کے آخر میں گولتا آتی ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ الف زبر اور حمزہ آتی ہے تو جسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ الف ہے ممدودہ، ممدودہ کہتے ہیں. اور جن اسما کے آخر میں یہ علامت آتی ہے انہیں بھی مؤنث مانا جاتا ہے. مثلا ہمراء، دیکھیں را الف یعنی زبر الف حمزہ ہے. ہمراء، سرخ کو کہتے ہیں، سرخ رنگ کو کہتے ہیں. خضراء، سبز رنگ کو، گنبد خضراء جسے بولتے ہیں، خضراء، گنبد خضراء. اور راء، تو اس کو ہم مؤنث کے طور پر لیں گے، مؤنث مانا جائے گا. یہاں کیا ہے کہ زبر الف اور حمزہ آ جائے، یہ ایک پہلی ایک علامت تانیث ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ گولتا ہو. ایسے اسما کی جنس کا تعین اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اہل زبان انہیں کس طرح بولتے ہیں. جن اسما کے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہتے ہیں. مؤنث سماعی. اردن، زمین، یہ موسم اسماعی ہے، اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا. یہ اہل زبان ان کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو اس کو مؤنث لے رہے ہیں بغیر قاعدہ قانون کے. اردن جیسے ہے سماعن، حربن، ریحن، نارن، نفسن. دوبارہ دیکھیں، اردن، سماعن، حربن، ریحن، نارن، نفسن. تو یہ ایسے اسما کے جن کا تعین اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اہل زبان انہیں کس طرح بولتے ہیں. جن اسما کے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. سو مؤنث کی تین حالتیں بتا رہے ہیں. ایک مؤنث حقیقی، مؤنث اس کا نام تھا ایک سیکنڈ، ہاں، مؤنث قیاسی، اور اب تیسرا نام ہے مؤنث سماعی. سماعی. ان کے علاوہ ملکوں کے نام بھی مؤنث سماعی ہیں. ممالک کے نام، ملکوں کے نام، کنٹریز نیم مؤنث لیے جاتے ہیں. پاکستان شی بولا جاتا ہے نا. انگلش میں بھی کنٹریز کو مؤنث لے رہے ہوتے ہیں، جیسے مصر، شام. نیز انسانی بدن کے اعضاء، ہاں اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں وہ مؤنث مانے جاتے ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر مؤنث سماعی ہیں. یدن، ہاتھ دو ہوتے ہیں نا. رجلن، رجلن مرد کو کہتے ہیں. رجلن پاؤں ہوتا ہے، پاؤں
رجلن، اذن کان، دو کان ہیں، تو ایسے اعضاء بدن کے اعضاء جو جوڑے ہوں اس کو مونس مانتے ہیں اہل زبان. اور ملکوں کے نام کو بھی یہ مونس کہا جاتا ہے، مونس مانا جاتا ہے. تو یہ اس میں سمائی ہیں، یہ بغیر کوئی قاعدہ قانون کے، یہ اہل زبان نے ان کو مونس ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو بھی مونس لیں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی گردان کی تھی، تو حالت کے لحاظ سے ایک لفظ کی 3 شکلیں بنتی ہیں، لیکن اب مذکر کی 3 شکلیں ہوں گی اور مونس کی بھی 3. ٹھیک ہے نا، 3 حالتیں ہوتی ہیں ہر اسم کی. اب ہم نے ایک اور سیکھ لیا کہ مذکر مونس ہوتے ہیں. مذکر کی بھی 3 حالتیں ہوں گی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اور مونس کی بھی ہوں گی. البتہ دیکھیں جو سمائی مونس سمائی کی 3 ہی حالتیں ہوں گی، کیونکہ ان کا مذکر نہیں ہوتا. اب اگر کنٹری نیم ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا مذکر تو نہیں ایگزسٹ کرتا. ٹھیک ہے، ملک کا نام ہے، یا اس طرح یدن ہم نے کہا ابھی 2 ہاتھ ہیں، یدن ہاتھ کو ایک مونس سمائی ہے، یہ اس کا بھی مذکر ایگزسٹ نہیں کرتا. تو مونس سمائی کی 3 ہی حالتیں ہوں گی، وہ صرف مونس کی حالت ہوں گی اور وہ مذکر کی حالت نہیں ہوگی. اب یہاں دیکھو مذکر کافرون، کافرن، کافرین، 3 حالتیں بننا شروع کی نا. مونس میں کیا ہونا تھا؟ کافرتن، یہ گول تا ہے اس لیے وہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا نصب میں. کافرتن، کافرتن. اور اب آپ کے پاس حسن مذکر، یعنی حسنن، حسنن، حسنن. اور حسنتن، 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 یہ مونس آ جاتی ہیں. مونس سمائی میں نفسن، 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 حالتیں ہوں گی اس کی بھی نصب اور جر، لیکن یہ اس کا سمائی میں، سمائی مونس میں اس کا مذکر نہیں ہوتا. تو آج کا سبق یہاں تک رکھتے ہیں کہ ہم نے اسم پڑھا، اسم کی 2 حالتیں پڑھی، نکرہ اور معرفہ. نکرہ میں تنوین آتی ہے اور معرفہ میں الف لام. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مفعولی حالت، فاعلی حالت، اضافی حالت. فاعلی حالت کو رفع اور مفعولی حالت کو نصب اور پھر اضافی حالت کو جر کہتے ہیں، حالت جر. آگے ہم نے سیکھا کہ مذکر مونس، یہاں بتایا گیا کہ عربی میں مونس کے اصول ہیں، ایک حقیقی، ایک ہم نے قیاس سے ہے، اور ایک سمائی. سمائی ایسا مونس ہے جس کا مذکر نہیں ایگزسٹ کرتا، اور اس کے قوانین 3 دیے ہیں اس نے جو حقیقی ہیں. حقیقی میں کہا کہ گول تا آ جائے تو مونس ہے، زبر الف حمزہ ہو تو مونس مانا جائے گا، اور ایک ہے آپ کے پاس جو تیسرا کھڑی زبر اور آخر میں یا آ جائے تو وہ مونس ہے. تو ہمیں مونس دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ علامات تانیث میں ہیں یا نہیں ہیں. یعنی علامات تانیث دیکھی جاتی ہے، اور اگر وہ ہوں تو مونس مان لیتے ہیں، ادروائز اس کو ہم مذکر کنسیڈر کرتے ہیں. تو آگے ہم نے یہاں تک آج کا لیسن ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو، کہ مذکر کی بھی 3 حالتیں اور مونس کی بھی 3 حالتیں. اب ایک لفظ تھا ہمارے پاس کافرون، اس کے دیکھیں 6 فارمز آ گئی ہیں. ایک کہ اس کی مونس بن گئی کافراتن، اور مذکر کی بھی 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر.
کافرن 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 کافرتن کافرتن کافرتن. ایسے ہی حسن حسنن حسنن، اور حسنتن مونس میں حسنتن حسنتن. اچھا آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ نے بھی کچھ الفاظ لے لینے. جیسے آپ لے لیں مومنن، ٹھیک ہے، مومنن مومنن، مومنتن مومنتن مومنتن، اور اس کے آپ اس طرح سے حالتیں بنائیں. اس طرح مسلمن سے بنائیں. 6 حالتیں کیسے بنے گی؟ مسلمن مسلمان مسلمن. اور مونس میں کیا ہوگا؟ مسلمتن مسلمتن حالت نصب، اور مسلماتن. اس طرح سے آپ نے الفاظ لے لینے ہیں، اس کا مذکر مونس دیکھیں، اور اس کے 3 حالتیں بنانی ہیں. تو آج کے سبق میں آپ نے ایک مشق کرنی ہے، جا کر خود سے کریں اور اس کو لکھیں. لکھ کر آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دینے ہیں کہ آپ نے مذکر مونس کچھ الفاظ لے لینے، اور اس کے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. بیٹا ایک کام کرنا، آج کا جو سبق ہم نے سیکھا پڑھا ہے، اس کی ایک سمری تیار کرنی ہے آپ نے، اور خود سے لکھنا ہے. سمری بنا کر لکھ کر 1-2 پیج کی سمری بنائیں، اس کی سنیپ لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. تو پھر آپ کی اٹینڈنس ہوگی. آپ کی اٹینڈنس اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے اس کا شارٹ، اس کا بریف مجھے بتانا ہے کہ آج کے لیسن میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے. ساتھ ساتھ لیسن پڑھتے جائیں، سمجھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، اور ساتھ ساتھ ایک شارٹ سمری بناتے جاؤ، اور بعد میں مجھے پکچر سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کا لیسن یہاں اینڈ کرتے ہیں. جی اللہ حافظ.